خداوند یسوع مسیح کا جی اٹھنا آپ سب کو بہت بہت مبارک۔ خداوند یسوع مسیح کا جی اٹھنا ہمیں دوسروں سے الگ کر دیتا ہے۔ مسیح کے جی اٹھنے پر ہی مسیحت قائم ہے۔ یہ عقیدہ ہمارے ایمان کی بنیاد بھی ہے اور ستون بھی ہے۔ مسیحت میں کئی ایک مختلف قسم کی ڈینومینیشنز ہیں، مختلف عقائد رکھنے والے لوگ ہیں جن کو عام فہم الفاظ میں مشنیں کہتے ہیں کہ یہ ہماری مشن ہے، وہ ہماری مشن ہے۔ مختلف ڈینومینیشنز یعنی کیتھولک چرچ ہے، بیپٹسٹ ہے، اینگلیکن ہے، پینٹیکوسٹلز ہیں، کیرزمیٹک ہے، بہت سارے چرچز ہیں۔ ان کی تعلیمات میں تھوڑا بہت کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی فرق موجود ہے۔ کوئی بچے کو بپتسمہ دیتا ہے، کوئی بڑے کو بپتسمہ دیتا ہے، کوئی غیر زبانوں کے نشان سے روح اس کا بپتسمہ مانگتا ہے، کوئی نہیں مانگتا ہے، لیکن یہ سارے فرق ایک طرف خداوند یسوع مسیح کا جی اٹھنا سبھی مانتے ہیں۔ خدا مسیح کا جی اٹھنا ہمیں اس لحاظ سے بھی زیادہ امتیازی کر دیتا ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا واقعہ ہے جو سب تنظیموں میں مانا اور قبول کیا جاتا ہے۔ جو مسیح کا جی اٹھنا نہیں مانتا ہے وہ مسیحی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ سارے مسیح کا جی اٹھنا مانتے ہیں۔ عید پینتیکوست ہو سکتا ہے چند لوگ منائیں چند نہ منائیں، لیکن مسیح کا جی اٹھنا سب مناتے ہیں۔ آمین۔ یہ ہمیں جوڑنے والا تہوار ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا جی اٹھنا جو ہے اسے ریزریکشن بھی کہتے ہیں۔ کبھی ہیپی ایسٹر ہوا کرتا تھا، آج کل ہیپی ایسٹر کم ہو گیا ہے اور ہیپی ریزریکشن ڈے زیادہ ہو گیا، اور اس کی کئی ایک وجوہات ہیں۔ پر یہ جو لفظ ریزریکشن ہے، یہ انسٹیسس جو یونانی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے ریزنگ اپ یا اسٹینڈنگ اپ اگین۔ کوئی چیز جو پہلے کھڑی تھی پھر گر گئی، اس کا دوبارہ کھڑے ہو جانا جو ہے اس کو ریزریکشن کہتے ہیں۔ اور روحانی معنوں میں جب اسے مسیح کے ساتھ جوڑا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے بدن اور روح کا دوبارہ مل جانا۔ روح کا جس بدن سے وہ نکلی تھی اسی بدن میں دوبارہ آ کر اس بدن کو کھڑا کر دینا۔ جب روح بدن سے نکل جاتی ہے تو اس بدن کو لے کر ہم جا کر قبر میں اتار دیتے ہیں۔ وہ انسان جو پہلے کھڑا تھا وہ لیٹ جاتا ہے، اسے نچلے درجہ میں نیچے کے علاقے میں اتار دیا جاتا ہے۔ روح دوبارہ اگر اس بدن میں آئے اور اسے کھڑا کر دے، اسے ریزریکشن کہتے ہیں۔ سو جب یہ کہا جائے ہیپی ریزریکشن ڈے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روح کا دوبارہ مسیح کے بدن میں آنا اور اسے زندہ کر کے اس بدن کو کھڑا کر دینا۔ اس لیے کہا جاتا ہے ہیپی ریزریکشن ڈے، یعنی مسیح کا جی اٹھنا آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ جو کچھ آپ کی زندگی میں گر چکا ہے، جو کچھ آپ کی زندگی میں نیچے چلا گیا، دب گیا ہے، یا چٹانوں میں لاشیں رکھی جاتی تھی پتھر کے پیچھے آ گیا ہے، مسیح کا جی اٹھنا آپ کی ان ساری چیزوں کو بھی اٹھا کھڑا کرے، بحال کر دے، دوبارہ واپس اپنی حالت میں لے آئے۔ ریزریکشن جو ہے پرانی حالت کو دوبارہ بحال کر کے پچھلی حالت میں لے کر آ جانا ہے۔ سو جی اٹھا مسیح آپ کی زندگی میں جو کچھ پہلے ٹھیک تھا اب خراب ہو گیا ہے اسے دوبارہ بحال کر کے ٹھیک کرے۔ اس لیے ہم خوش ہوتے ہیں، اس لیے ہم شادمان ہوتے ہیں، اس لیے ہم خداوند کے حضور گاتے ہیں، بجاتے ہیں، خوشی مناتے ہیں۔ اور ریزریکشن صرف مسیح کی نہیں ہے۔ میں نے چند سال پہلے بتایا تھا کہ کس طرح بہت سارے مردے جو ہیں وہ زندہ ہوئے ہیں،
لیکن ہر مردہ جو بھی زندہ ہوا ہے، ہم مسیح کی خوشی مناتے ہیں، دوسرے مردوں کی کیوں عید نہیں منائی جاتی؟ زندہ تو لازر بھی ہوا، یار کی بیٹی بھی زندہ ہو گئی، علیشا کی ہڈیوں سے ٹکرا کر بھی ایک شخص زندہ ہو گیا، ایلیا نے بھی مردہ زندہ کیا، علیشا نے بھی مردہ زندہ کیا، پالوس کے سبب سے بھی زندہ ہوا، بہتوں کے سبب سے مردہ زندہ ہوئے، لیکن وہ سارے مردے زندہ ضرور ہوئے، اٹھ کھڑے ہوئے، پھر واپس مر گئے۔ مسیح ہوا، دفن ہوا، تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا، اور اس نے مقدسہ کی کتاب میں لکھا، کہا دیکھ میں مر گیا تھا، اب زندہ ہوں اور ابدالآباد زندہ رہوں گا۔ اس لیے شہید کہتے ہیں، اس لیے دوسرے لوگ لازر کی عید نہیں مناتے، وہ ہوا، جی اٹھا، لیکن پھر مر گیا۔ یار کی بیٹی مری، جی اٹھی، پھر مر گئی۔ ایک جوان جس کو مسیح نے زندہ کیا، بیوہ کا جو بیٹا تھا مرا، جی اٹھا، پھر مر گیا، لیکن مسیح نے کہا دیکھو میں بھی مر گیا، میں بھی دفن ہوا، میں بھی جی اٹھا، لیکن دوسروں میں اور مجھ میں فرق یہ ہے کہ میں عبدالآباد زندہ نہ ہوں، وہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اور خوشخبری یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا جب وہ دوبارہ آئے گا، تو جب وہ دوبارہ زندہ کرے گا، چونکہ وہ جی اٹھنے والوں میں سے پہلوٹا ہے۔ اور کن میں پہلوٹا ہے؟ پہلے بھی تو جی اٹھے، یہ کیوں پہلوٹا ہے؟ یہ جی اٹھنے والوں میں پہلوٹا ان جی اٹھنے والوں میں سے پہلوٹا ہے جو دوبارہ کبھی نہ مرے، ورنہ تو پہلے بہت جی اٹھے۔ یہ اسی لیے تو بائبل میں یہ نہیں لکھا کہ وہ جی اٹھنے والوں میں اکیلا ہے۔ He's not alone, he's first born۔ وہ اکیلا نہیں، پہلوٹا ہے۔ اور اسی لیے تو ہم بھی عید مناتے ہیں کہ وہ اگر وہ پہلوٹا ہے تو پہلوٹے کا مطلب اس کے بعد اور بھی ہے، لہذا جب وہ جی اٹھے تو ہم بھی جی اٹھیں گے۔ ایمان کی کتاب میں لکھا ہے کہ سب مردے جی اٹھیں، ناراض ہوں یا راست ہوں۔ یہ قیامت تو سب کی ہے۔ قیامت کا مطلب جو چرچ کانسیپٹ میں ہے، جو کرسچن تھیولوجی کے مطابق ہے، وہ قیامت سے، وہ قیامت قیام سے، یہ وہ قیامت نہیں ہے جب ہلا بلا ہو جائے گا، سب مر جائیں گے، تباہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، قیامت ہی ہوگی، وہ نہیں۔ جب خدا یسوع مسیح نے کہا نا قیامت اور زندگی میں ہوں، تو اس نے کہا کہ میں ہی ہوں جو چیزوں کو قائم کرتا ہوں، انہیں زور دیتا ہوں، انہیں مقرر کرتا ہوں، انہیں ٹھہرا دیتا ہوں۔ وہی اول اور وہی آخر۔ مسیح قیامت تباہی کی معنوں میں نہیں ہے، مسیح قیامت قیام سے ہے، مسیح قیامت جو ہے وہ اختتام سے ہے، کہ اس کے بعد کچھ نہیں۔ اس نے کہا اول بھی میں ہوں اور آخر بھی میں ہوں۔ بائبل مقدس کرنتھیوں کا خط 43 کا 15واں باب، سب میں یہ ہاللیلویہ، شادمان ہو کے کلام سننا آ جاؤ، آمین۔ آپ کے چہروں سے بھی شادمانی دکھائی دے۔ پہلا کرنتھیوں کا 15واں باب 11ویں آیت، بس خواہ میں ہوں خواہ وہ ہو، ہم یہی منادی کرتے ہیں اور اسی پر تم ایمان لائے۔ بس جب مسیح کی یہ منادی کی جاتی ہے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا، کیا کی جاتی ہے؟ منادی کرنے کا مطلب ہے ٹھوک بجانا، للکارنا، پکارنا، اعلان کرنا۔ سو مسیح کی کیا کی جاتی ہے؟ مسیح کی یہ منادی کی جاتی ہے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا۔ تو تم میں سے بعض کس طرح کہتے ہیں کہ مردوں کی قیامت ہے ہی نہیں، یعنی مردوں کا جی اٹھنا ہے ہی نہیں، کیسے کہتے ہیں؟ اگر مردوں کی قیامت نہیں تو مسیح بھی نہیں جی اٹھا، اور اگر مسیح نہیں جی اٹھا
تو ہماری منادی بھی بے فائدہ ہے اور تمہارا ایمان بھی بے فائدہ ہے. منادی بھی بے فائدہ، ایمان بھی بے فائدہ اگر مسیح نہیں جی اٹھا. اس لیے مسیح کا جی اٹھنا بہت اہم، بہت خاص ہے. وجہ کیا تھی یہ بات کرتے ہیں؟ یہودیوں میں بہت سارے فرقے ہیں، لیکن ان میں فریسی اور صدوقی جو تھے ان کا بڑا آپس میں اختلاف رہتا تھا. اور پالوس رسول نے جب یہ بات کہی تو یہ خاص آڈینس کو ٹارگٹ کر کے کہہ رہا ہے کہ جب مسیح کی یہ منادی کی جاتی ہے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے تو تم میں سے بعض یہ کیوں نہ کہتے ہیں کہ مردوں کی قیامت ہے ہی نہیں؟ چونکہ یہودیوں کا فرقہ جو صدوقیوں کا تھا، صدوقی اس بات پر ایمان نہیں رکھتے تھے کہ مردوں کی قیامت ہوگی، مردے جی اٹھیں گے. وہ ابدیت پر یقین نہیں رکھتے تھے، وہ اپنی زندگی پر یقین نہیں رکھتے تھے، وہ مردوں کی قیامت پر یقین نہیں رکھتے تھے. جبکہ فریسی جو تھے، جو کٹر یہودی تھے، ایک با اثر فرقہ تھا، مضبوط فرقہ تھا، وہ یقین رکھتے تھے کہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا. صدوقی نہیں رکھتے تھے. آج بھی بہت سارے لوگ اس پر ایمان نہیں رکھتے، کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، ایسا نہیں ہے، مسیح نہیں جی اٹھا. کیسے ممکن ہے؟ کچھ کہتے ہیں کہ مسیح کی جگہ کوئی اور انسان سولی چڑھ گیا، کوئی کہتے ہیں کہ اس کی لاش کو چرا کے لے کے چلے گئے. وجہ کیا ہمیں پتا، اگر جی اٹھنے کی بات مان لی جائے تو پھر اس کے علاوہ کوئی اس کے مقابل کھڑا ہو نہیں سکتا. اور یہ ابلیس نے بیج پہلے سے بویا اور پالوس اس کو کاؤنٹر کر کے کہتا ہے کہ اگر مسیح نے جی اٹھا تو ہمارا ایمان بے فائدہ، ہماری منادی بے فائدہ ہے. اس لیے ہم شادمان ہوتے ہیں کہ مسیح جی اٹھا ہے، ہماری منادی بھی سچی ہے اور ہمارا ایمان بھی مستحق ہے. اور اگر ہم 18ویں آیت پڑھے تو وہاں پر لکھا اگر ہم صرف اسی زندگی میں مسیح میں امید رکھتے ہیں تو سب آدمیوں سے زیادہ بد نصیب ہے. کیوں کہا اگر ہم صرف اسی زندگی میں؟ چونکہ صدوقی دوسری بات جو نہیں قبول کرتے تھے وہ یہی نہیں کرتے تھے کہ اپنی زندگی بھی ہوگی. مسیح نے کیا بیان دیا تھا؟ میں کھوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے، تم زندگی پاؤ اور کثرت کی پاؤ. صدوقی اس بات پر یقین نہیں رکھتے تھے تو پالوس دونوں کو کاؤنٹر کرتا ہے کہ اگر ہم صرف اسی زندگی میں مسیح پر امید رکھتے ہیں تو سب آدمیوں سے زیادہ بد نصیب ہے. اور اگر تم یہ کہتے ہو کہ مردے نہیں جی اٹھتے تو پھر مسیح کے جی اٹھنے کی منادی جو ہے وہ بھی ہماری بیکار چلی جائے گی. ایسا ہرگز نہیں ہے. مسیح جی اٹھا، اگر وہ جی اٹھا ہے تو دوسرے بھی جی اٹھیں گے، اور اگر وہ جی اٹھا ہے تو ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ بھی پورا کرے گا. آمین. اور پھر اگلی آیات میں 20ویں آیت، لیکن پھر واقعہ یہ ہے، پھر واقعہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے. جب عورتیں قبر پر گئی، وہ اس ایمان اور اعتقاد سے نہیں گئی کہ مسیح جی اٹھایا، ہم اسے ویلکم کرنے جاتے. وہ تو مسالہ جار لے کر گئی، وہ تو اس فکر سے گئی تھی کہ ہم جا تو رہی ہیں لیکن قبر کے باہر ایک بہت بڑا پتھر رکھا گیا، وہ ہماری خاطر کون ہٹائے گا. لیکن جب یہ قبر پر پہنچی تو اس سے پہلے پتھر ہٹ چکا. آمین آمین. میری دعا ہے کہ اگر آج جب آپ اپنے گھروں کو لوٹیں تو آپ کی زندگی اور آپ کی ترقی، آپ کی کامیابی، آپ کی خوشیوں کے سامنے جتنی بھی رکاوٹیں ہیں آپ کے چیز جانے کے بعد ہٹنا شروع ہو جائے. اور یقین سے آمین کہا کریں. آمین. کیونکہ ان عورتوں کو بھی یقین نہیں تھا کہ جب ہم جائیں گے تو پتھر کون ہٹائے گا. انہیں پتہ ہی نہیں کہ مسیح جی اٹھا ہے. آپ جی اٹھے مسیح کی عید منا رہے ہیں، اور جی اٹھے مسیح کا سب سے پہلا معجزہ یہ ہے کہ وہ پتھروں کو ہٹا دیتے. آمین. فرشتے آئے، پتھر ہٹائے، اور پھر لکھا ہے کہ وہ وہاں پر بیٹھ گئے.
یہاں انہوں نے پتھر کو لڑکا ہوا دیکھا، سمجھی کہ قبر میں سے کوئی مسیح کو چرا کے، اس کی لاش کو چرا کے دوڑی واپس جا کر شاگردوں کو بتانے لگی اور کہتی ہیں کہ مسیح کی لاش کو لے گئے۔ یہ جو ڈاؤٹس تھے نا یہ اچھے تھے، توما کا شک اچھا تھا، ان کا اس طرح کا بیان اچھا تھا تاکہ کل کو صدوقی یا کوئی اور کہہ نہ سکے کہ اس میں کوئی فراڈ ہوا۔ آپ کو پتا ہے کہ دشمن نے کیا کہا؟ پہرے بٹھا دو، پتھر پر مور لگا دو، کیونکہ اس دھوکے باز نے اپنے جیتے جی کہا تھا۔ اسی لیے تو بعد میں فرشتے نے آ کے کہا کہ وہ اپنے کہنے کے مطابق، کیوں؟ کیونکہ مخالفین نے پہلے کہا تھا کہ پتھر آگے لٹکا دو، مہر لگا دو، کیونکہ اس دھوکے باز نے اپنے جیتے جی کہا تھا کہ تم اس مقدس کو اٹھا دو گے تو میں اسے تیسرے دن اٹھا کھڑا۔ فرشتے نے انہی الفاظ کو لیا اور انہی الفاظ کو دہرا کر کہا، تم کہتے ہو کہ اس نے کہا تھا، لوگ پھر وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھائے۔ آمین۔ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے۔ پر یہ عورتیں وہاں ناامیدی کی حالت میں گئی، واپس آئی، شاگردوں کو بتایا، شاگرد بھی فکر مندی میں بھاگنا شروع ہو گئے۔ پطرس کی عمر تھوڑی زیادہ تھی، یوحنا کی کم تھی، پطرس بہت تیزی سے بھاگا، اور یوحنا تیز تھا، وہ جلدی چلا گیا، جوان تھا، بھاگ کر جلدی قبر کے پاس پہنچ گیا۔ جب قبر کے پاس پہنچا تو وہاں کھڑا ہو گیا، اندر نہیں گیا۔ پھر پطرس پیچھے سے آیا، جب پطرس پیچھے سے آیا تو پطرس نے ایسے چھپ کر اندر دیکھا، پھر وہ اندر چلا گیا۔ جب وہ اندر گیا تو وہاں لاش نہیں تھی، وہ بدن وہاں پر موجود نہیں تھا۔ ایک خاص بات انہوں نے نوٹ کی، کفن وہیں پڑا۔ اگر باڈی کو چرا کے لے کے جاتے تو کفن سمیت لے کے جاتے، اگر باڈی کو کسی نے کہیں رکھنا ہوتا تو کفن سمیت لے کر جاتے۔ رومال کو بڑے اچھے طریقے سے طے کر کے رکھ دیا گیا۔ دنیا کا کوئی چور بھی اتنی صفائی سے چوری نہیں کرتا۔ لوگ الزام لگاتے ہیں شاید کوئی لاش چرا کے لے گئے۔ چرانے والے یہ ثابت کرنے کی کوشش نہ کرتے کہ وہ جی اٹھا ہے۔ اگر چرانے والے لے کے جاتے تو وہ یہ ثابت کرتے کہ اس کی لاش چرائی گئی ہے، یہ جی نہیں اٹھا، تو وہ سارا سامان ساتھ لے کر جاتے۔ فرشتہ وہاں آئے، کسے ڈھونڈ؟ وہ جی اٹھا۔ مریم پریشان ہو کر کہتی ہے میرے مالک کو لے گئے۔ مالک نے خود آواز دیا ہے مریم، سمجھ گئی کہ مالک کی تو ہے، کہتا ہے مجھے ابھی اپنا کام کرنے دے پھر میں آؤں گا۔ سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں اس بات کا ثبوت ہے کہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ رکاوٹیں ہٹانا، مہر انہوں نے لگائی، پہرے انہوں نے قائم کیے۔ وہ حیران اور متعجب ہو گئے کس طرح فرشتوں نے آ کر ساری چیزیں اپنے کنٹرول میں لے۔ ایسے لگتا ہے جیسے کہیں پر جب حادثہ ہو تو پولیس آتی ہے، جب پیچھے سے فوج آ جائے تو پولیس چپ کر کے پیچھے ہو جاتی ہے کہ چلو ہم فوجی اکیلا۔ تو وہ ان کی پولیس جو تھی آسمانی فوجوں کے سامنے پیچھے ہٹ کے بیٹھتی، وہ بالکل گویا بسمردہ ہو گئے، بیٹھ گئے، اور یہ خبر پہنچائی گئی۔ اور مسیح پھر شاگردوں پر اور دوسروں پر کئی ایک واقعات میں دکھائی دیتے رہے۔ جی اٹھنے کے بعد کتنے دن مسیح زمین پر ہے؟ مختلف جگہوں پر دکھائی دیتے رہے، کبھی 3 عورتوں کو، کبھی 2 عورتوں کو، کبھی 2 شاگردوں کو، کبھی 7 شاگردوں کو، کبھی 11 شاگردوں کو، کبھی توما موجود ہے، کبھی وہ موجود نہیں ہے، پھر کبھی 500 لوگوں کو ایک وقت میں دکھائی دینا۔ یہ مختلف واقعات اس بات کا ثبوت ہے جگہ جگہ مسیح اپنے جی اٹھنے کے اسباب ظاہر کرتا رہا کہ میں جی اٹھاؤں۔ کسی ایک کی گواہی نہ لو، یہاں سے بھی گواہی لے لو، وہاں سے بھی گواہی لے لو،
وہاں سے بھی گواہی لے لو، وہاں سے بھی گواہی لے لو. اور پھر جب وہ آسمان پر گیا تو سب کے سامنے گیا تاکہ علم ہو جائے کہ مجھے کسی نے غائب نہیں کیا. وہ ان کے دیکھتے دیکھتے آسمان پر اٹھا لیا. سو آپ کا میرا مسیحا زندہ ہے. اور لکھا ہے لیکن فی الواقعہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور جو سو گئے ہیں ان میں پہلا پھل ہوا. کن میں پہلا پھل ہوا؟ سوئے ہو. اے باپ میں اپنے روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. سونے سے پہلے کی دعا. اس نے روح سونپی اور سو گیا، اور پھر اپنے وقت پر وہ بدن کو جگا کر باہر آ گیا. کیونکہ جب آدمی کے سبب سے موت آئی تو آدمی ہی کے سبب سے مردوں کی قیامت بھی آئی. اور جیسے آدم میں سب مرتے ہیں ویسے ہی مسیح میں سب زندہ کیے، لیکن ہر ایک اپنی اپنی باری سے. پہلا پھل مسیح، پھر مسیح کے آنے پر اس کے لوگ، اس کے بعد آخرت ہوگی. آمین. اللہ صاحب ایڈی چیتی آخرت، پہلے مسیح، پھر اس کے آنے پر اس کے لوگ، اس کے بعد آخرت ہوگی. مسیح کا جی اٹھنا جو ہے یہ بہت غیر معمولی واقعہ ہے. ہم اس کے جی اٹھنے کے بھید کو اتنا نہیں سمجھتے. 4 ایسے نکات ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے. اگر ہم انہیں نہیں سمجھتے تو جی اٹھنے کی برکات اتنی اچھے طریقے سے ہم سمجھ نہیں پاتے. گناہ نمبر 1، گناہ، موت، قبر، پاتال. کیا کیا ہے؟ گناہ، موت، قبر، پاتال. یہ 4 ایسے اہم نکات ہیں، 4 ایسی باتیں ہیں جنہیں سمجھنے سے مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی اہمیت سمجھ آتی ہے، ورنہ نہیں آ سکتی. موت کا سب سے پہلے ذکر جو ہے وہ کس نے کیا؟ خود خدا. ابلیس کا آئیڈیا نہیں ہے موت کا. یہ ابلیس نے پہلے بات نہیں کی. موت جو ہے، ہم اب موت کو جس حالت میں دیکھتے ہیں اب غلط لگتی ہے. یہ گناہ کے بعد کی حالت. موت کا سب سے پہلا جو ذکر ہے وہ خود خدا نے کی ہے. پیدائش کی کتاب 2 باب 17 آیت میں لکھا ہے، جس روز تمہیں یہ پھل کھایا تو ابلیس نے نہیں کی ہے، پہلے خدا نے کی ہے. پر اس وقت خدا نے جب یہ الفاظ کہے کہ جس روز تم نے یہ پھل کھایا تو مرا، موت بے اختیار. موت موجود تھی لیکن بے اختیار تھی. موت کو اختیار انسان نے دیا، اور موت کو اختیار انسان نے گناہ کی وجہ سے دیا. اور جب موت کو انسان نے گناہ کی وجہ سے اختیار دیا تو بے اختیار موت اختیار والی ہو کر انسان کو قبر میں لے کر گئی. موت جدائی ہے. اور خدا نے وہاں جسمانی موت کا ذکر بھی نہیں ہے. جس روز تو نے یہ پھل کھایا تو مرا، روحانی موت مرا. کون سی موت مرا؟ روحانی موت. اور جب روحانی موت پر مر جاتا ہے پھر اس کے بعد جسمانی موت مرنا اس پر واجب ہو جاتا ہے. تو گناہ، موت، قبر اور پاتال
یہ چار چیزیں، اور خداوند یسوع مسیح ان چاروں سے گزرے. انہوں نے گناہ کیا نہیں، لیکن بائبل میں لکھا ہے he became sin. وہ گنہگار نہیں تھے لیکن ہمارے خاطر گناہ بن گیا. اور میں آپ کو بتاؤں گا کون سا ایسا مقام ہے جا کے اس نے وہ سب کچھ کیا. وہ گنہگار نہیں تھا، ہماری خاطر گنہگار بن گیا. بہت سارے لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے. میں کوشش کر رہا ہوں آہستہ بات کروں تاکہ آپ کو سمجھ آئے. لوسیفر کا گناہ کیا تھا؟ بغاوت. اور آدم کا گناہ کیا تھا؟ نافرمانی. آدم کو حکم دیا گیا تھا، ایک فرمان دیا گیا تھا، اس نے اس فرمان کی بجاوری نہیں کی، اس کا گناہ نافرمانی. لوسیفر کا گناہ جو تھا وہ بغاوت تھی، یعنی میں اپنا تخت خدا کے تخت سے اوپر لے کر چلا جاؤں گا. اسی لیے تو بائبل مقدس میں لکھا ہے جان دینے تک بھی وفادار. مسیح فرما بردار رہا. مسیح کیا رہا؟ فرما بردار رہا. اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ اس نے صلیبی موت دوبارہ کی. وہ پہلا آدم جو تھا وہ فرما بردار، یہ فرما بردار رہا. اس لیے تو لکھا ہے آدم کے سبب سے موت آئی اور آدم ہی کے سبب سے زندگی بھی ہے. مسیح نے آ کر سب کچھ نیا کر دیا. جب مسیح آخری فصح میں شریک تھے صلیب پر جانے سے پہلے، ابلیس جو ہے موت آپ کو پتہ ساری دنیا پر غالب تھی. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ گناہ سب پر غالب ہے. یہ جو گناہ کی فطرت ہے یہ انسان کے اندر تھی. اب کفارہ کے لیے موت، گناہ، قبر، پاتال، ان ساری چیزوں کا سامنا کر کے آگے بڑھنا ہے. خدا پاک ہے، خدا راست، خدا نہ گناہ کر سکتا ہے، نہ خدا مر سکتا ہے، نہ خدا قبر میں اتارا جا سکتا ہے. اس لیے خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا. اور وہ مرد سے پیدا نہیں ہوا، مرد سے پیدا نہیں ہوا، بلکہ روح اس کی قدرت سے پیدا ہوا، تاکہ یہ بات بھی ختم ہو جائے کہ منو وچ گناہ ہے جنیا میری. وہ جو گناہ کی فطرت تھی وہ مسیح میں تھی. This is what I do. اس کی فطرت ہی الگ، اس کے اندر باپ کا روح موجود تھا. اس لیے تو اس نے بابا کے کہا تم میں سے کون ہے جو مجھ پہ گناہ ثابت کرتا ہے؟ کون ہے؟ آدمی کی نافرمانی نے موت کو با اختیار کر دیا اور مسیح کی فرما برداری نے موت کو بے اختیار کر دیا. اسی لیے تو پالوس رسول نے کہا اے موت اے قبر تیری فتح، تیرا ڈنگ کہاں گیا، تیری فتح کہاں گئی. اور وہ کہتی ہوگی اب وہ سامنے کھڑا ہے جو فرما بردار ہے، اب وہ سامنے کھڑا ہے جس میں گناہ نہیں ہے. چونکہ موت کو زور دینے والی جو انرجی ہے وہ گناہ ہے، اور مسیح موت، گناہ، قبر سب پر فاتح ہوئے. اگر ویسے ہی جی اٹھنے کی بات ہوتی تو لازر بھی جی اٹھا، دوسرے بھی جی اٹھے. اس کا جی اٹھنا اس لیے فرق ہے کہ یہ گناہ پر بھی غالب آیا، یہ موت پر بھی غالب آیا، یہ قبر پر بھی غالب آیا اور یہ پاتال پر بھی غالب آیا. آمین. نبیوں کو یہ امید تھی، صحیفوں میں لکھا ہے ابراہیم امید میں تھا، یوسف امید میں تھا. یوسف نے کہا میری، یوسف یا یعقوب نے، کس نے کہا میری ہڈیاں لے کر جاؤ؟ یوسف نے کہا میری ہڈیاں اس جگہ لے کر چلے جاؤ. اسے امید تھی کہ وہاں
مسیح آئے گا اور وہی مردوں میں سے جی اٹھے گا اور مردے جی اٹھے میری ہڈیوں بھی وہ لے کر چلے گا. ابراہیم اس کا دن دیکھنے کی امید میں تھا اور کسی جگہ انہوں نے دیکھا یا نہیں دیکھا, لیکن جب مسیح ہوئے ان کا بدن قبر میں رکھا گیا, مسیح خود روح کی صورت میں پاتال میں اترا اور وہاں جا کر سب کو اپنا دل دکھایا. جا کر منادی کی کہ اس نے کیا دی روحوں میں جا کے منادی کی ہے. آمین. اور کسی چیز اٹھنے والے نے کہیں منادی نہیں کی ہے, اور اس نے جا کر وہاں کیا منادی کی ہوگی؟ جس کا وعدہ کیا گیا تھا میں ہی ہوں, جس کی تم امید کرتے تھے میں ہی ہوں, جس کی تم توقع کرتے تھے میں ہی ہوں. اور پھر نہ صرف منادی کی بلکہ قیدیوں کو اپنے ساتھ لے گیا. سب کے یہ ہاللیلویا. وہ قیدیوں کو اپنے ساتھ لے گیا اور پھر اس نے کہا رکو, ایک اور کام کرنا باقی ہے. پھر وہ گیا نچلے علاقہ میں ابلیس کے پاس اور اس سے جا کر اس نے وہ کنجیاں بھی لے لی. اچھا, یہ بڑی خوبصورت بات ہے. وہاں ایک کنجی کی ذکر نہیں کیا, کنجیوں کا ذکر کیا, چابیوں کا ذکر کیا ہے. ایک چابی ایک ہوتی ہے, ابھی میرے پاس فی الحال دو ہی ہیں, لیکن یہ کنجیاں تو بند نہیں آتی. لیکن کئی ایک کے بعد 5-5 7 چابیاں ایک ہی ہوتی ہیں. یہ مین دروازے کی چابی ہے, یہ اندر والے دروازے کی چابی ہے, یہ کار کی چابی ہے, یہ میری کبڑ کی چابی ہے, کبڑ کے اندر پھر یہ لوکر کی چابی ہے. تو بہت ساری چابیاں جو ہیں وہ ہوتی ہیں. مسیح گئے اور مسیح نے جا کر ابلیس سے ساری چابیاں لے لی. چابیاں اختیار کی علامت ہے, سارا اختیار لے لیا. جی اٹھنے کے بعد مسیح نے کہا آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا. اور وہ کنجیاں اس نے لی اور لے کر پترس کو کہا جا, میں یہ کنجیاں تجھے دیتا ہوں, عالم ارواح کے دروازے تجھ پر غالب. پترس کو اس دن سمجھ نہیں آئی کیسے نہیں آئیں گے. اس نے کہا صبر کرو, حوصلہ کر, عالم ارواح کے دروازے تجھ پر غالب نہ آئیں گے. یہ جو پاتال ہے اس کے لیے 2 لفظ استعمال کیے جاتے ہیں, یہ ہے نا اور ہیڈس. گہنا جو ہے یہ تو ایک سزا دینے کے لیے, گنہگاروں کو سزائے موت دینے کا مقام تھا. لیکن یہ جو حدیث ہے پاتال ہے, عالم ارواح ہے, جہاں پر ابلیس کا قبضہ ہے. مسیح نے کہا عالم ارواح کے دروازے تم پر غالب نہ آئیں گے, پہلے مجھے وہاں سے ہو کر آنے دے. وہ فکر مند تھے. مسیح اکثر ان سے باتیں وہ کرتے تھے, میرے خیال تمہارے خیال نہیں ہے, میرے ارادے تمہارے ارادے. پترس جو میں آپ تجھ سے کہتا ہوں تو نہیں سمجھتا, بعد میں تو سمجھے گا. اس دن بھی سمجھ نہیں آئی مسیح کیا کہہ رہے ہیں, عالم ارواح کے دروازے تم پر غالب. صبر کرو, ابھی میں نے وہاں جانا ہے, میں جہاں جہاں جاؤں گا وہ جگہیں تم پر کبھی غالب نہ آئیں. آمین. صلیب پر گیا, موت کی علامت, تم کی علامت شادمانی میں بدل دی. لیکن وہ جب صلیب پر چڑھا تو اس نے حکموں کی دستاویز ہمارے سامنے سے ہٹا دی, مٹا دی اور اس کا برملا تماشا بنایا. اور صلیب پر فتح یابی کا کیا بجا دیا؟ شادیانہ بجا دیا. شادی کے بعد بجا دیا صلیب پر شادیانہ, للکار دیا. وہاں پر بھی قبر میں گیا تو وہاں پر بھی فتح یابی کا شادیانہ بجا دیا. پاتال میں گیا تو وہاں پر بھی لکھا اس نے جا کے منادی کی. منادی کا مطلب للکارنا, پکارنا, زور سے کسی بات کا اعلان کرنا. وہاں بھی اعلان کر دیا. سو مسیح گناہ, موت, قبر, پاتال ساری چیزوں پر فاتح ہو کر زندہ ہوا ہے. ایویں نہیں ہوا دفن ہوا زندہ ہو گیا, وہ سب پر فاتح ہو کر زندہ ہوا ہے. اس نے کہا تم میں سے کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کرتا ہے؟ قبر تیری فتح, تیرا ڈنگ, پاتال جو سب کو سمیٹ لیتا تھا. اگر مسیح جی نہ ہوتا تو مسیحت ہی نہ ہوتا. مسیح اگر جاتا اور واپس نہ آتا تو دنیا کیا سمجھتی؟ پاتال نے اس کو بھی اپنے قبضہ میں کر دیا. ابلیس نے ان روحوں پر بھی اپنا قبضہ قائم کر لیا, لیکن مسیح فاتح ہو کر ساری چیزوں سے باہر آیا. آمین.
آمین. اسی لیے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ابلیس جو ہے وہ خود بھی حیران اور پریشان ہو. پہلے وہ بہت کوششیں کرتا تھا لیکن وہ کہتا تھا یہ شخصی فرق ہے, یہ انسانی فرق ہے, چونکہ اس کو میں مار سکتا نہیں. مسیح نے کیوں کہا کہ مجھے اپنی جان دینے کا بھی اختیار ہے, جان کوئی میری جان مجھ سے لیتا نہیں ہے, میں اپنی جان خود, ہم اپنی جان خود نہیں دیتے, ہماری جان لی جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم گناہ کی حالت میں پیدا ہوتے ہیں. سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے, یہ جو گناہ کی حالت میں پیدا ہونے والا ہے, گناہ کے سبب سے موت اس پر با اختیار ہوتی ہے. مسیح میں گناہ نہیں تھا, موت اسے آ ہی نہیں سکتی. اس لیے اس نے اپنے آپ کو آخری فسا کے خاص طور کب آخری فسا کے صلیب سے پہلے آخری فسا جب وہ بیٹھا, اس نے روٹی دی, توڑی, شاگردوں کو کھاؤ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے, اس نے شیرہ لیا, کہا یہ پیو یہ میرا لہو ہے. وہاں پرسن میں ٹرانسفر ہونے کا کام ہے. مسیح نے اپنا آپ ان کو کھانے پینے کے لیے دے دیا. انہوں نے جب وہ کھایا پیا تو مسیح کے بیان کیا تھے, جو کوئی اس میں سے کھاتا ہے ہمیشہ کی زندگی. تو اس نے کہا جاؤ میں تمہیں اپنی زندگی دیتا ہوں اور تمہاری موت اپنے اوپر ہے. یہی تو سبب ہے اس آخری فسا کے بعد جب وہ باغ گتسمنی میں گئے تو فرشتوں نے آ کر تقویت دینا شروع کر دی. کیوں؟ کیونکہ وہ ہماری طرح کا انسان بن گئے. اپنی زندگی ہمیں دی اور ہماری موت اپنے اوپر لے. اپنی راست بازی ہمیں دی, ہمارے گناہ اپنے اوپر لے لیے. اور باغ گتسمنی میں گیا, اس پر اس قدر شدید اٹیک ہوا کہ عالم ارواح کی ساری قوتوں نے مسیح پر اٹیک کر دیا. کہا کہ آج موقع ملا ہے. آج سے پہلے یہ منفرد شخص تھا, آج چونکہ اس نے بنی نوع انسان کے گناہ اپنے اوپر لینے کا اعلان کر دیا ہے, آج ہمارے پاس موقع ہے. دراصل وہ موت کو با اختیار کر رہا, ورنہ تو مسیح کی جان میں دے سکتا ہی نہیں. اس نے اپنی جان خود دی, تبھی تو لکھا اس کا پسینہ گویا خون کی بڑی بڑی بوندیں ہو کر ٹپکنے لگا. خون نہیں ٹپک رہا تھا, وہ ایک شدت غم جو تکلیف کی شدت ہے اس کی بات کی جا رہی. گویا لفظ جو ہے نا, اس کا مطلب ہی یہ کہ ہے نہیں لگتا ایسے. تو مسیح نے آخری فسا کے وقت اپنی زندگی, اپنی راست بازی ہمیں دی, ہماری موت اور ہماری راست بازی, ہماری ناراضگی اپنے اوپر لی اور کہا چلو ہون جانے ہیں صلیب والے پاس. کیونکہ صلیب پر لے کر تو یہی جانا ہے. اب صلیب کی طرف جاتے ہیں. پھر ابلیس نے اٹیک کیا, وہی مارنا چاہا. مسیح نے کہا اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے چل جائے, ورنہ میری نہیں تیری ہی مرضی پوری. تو مسیح ہمارے گناہ اٹھا لے اور مسیح نے صلیب پر قربان ہو کر یہ ساری چیزیں پوری کر دی. آمین آمین. اور اب ہمیں کسی بات کا ڈر اور خوف نہیں. مسیح ہماری زندگی ہے, مسیح ہماری راست بازی ہے, مسیح ہماری خاطر ہوا, دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا ہے. اور اگر وہ جی اٹھا ہے تو ہم بھی جی اٹھے. اس کے جی اٹھنے کی بے شمار برکات ہے, بے شمار برکات. مسیح نے جی اٹھنے کے سبب سے ہمیں گناہ, موت, قبر, پاتال سب کے قبضوں سے چھڑا دیا. اور وہ کنجیاں جو ابلیس کے پاس تھی وہ بھی لے لی. اس نے نہ صرف موت کو بے اختیار کیا, نہ صرف قبر کو بے اختیار کیا, نہ صرف پاتال کو بے اختیار کیا, بلکہ ابلیس کو بھی بے اختیار کر دیا اور ہمیں اختیار دیا. جاؤ اب سانپوں اور بچھو کو کچھ اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ. چونکہ کنجیاں اس سے لے لی گئی. اور زمین پر آ کر کیوں زمین پر اختیار قائم کرنا, آسمان سے کیوں قائم نہیں کیا؟
لکھا ہے آسمان خدا کا ہے اور زمین اس نے بنی آدم کو دی. کس کو دی ہے؟ بنی آدم کو. اور جب زمین اس نے بنی آدم کو دی ہے تو اس نے کہا مجھے ابھی ابن آدم بن کے ہی زمین پر غالب آنا پڑے. زمین پر بھی اپنا قبضہ قائم کرنے کے لیے, زمین والوں کو بچانے کے لیے ابن آدم بن کر اس نے زمین بھی واپس لے لی. آسمان پہلے ہی اس کا, زمین اس نے آدم کو دی تھی. آدم بھٹک گیا, گناہ کیا, اپنا اختیار ابلیس کے حوالے کر دیا. زمین بھی واپس, اختیار بھی واپس, ساری چیزوں پر اس نے اپنا قبضہ قائم کر کے کہا اب جاؤ تم اور ساری خلق کے سامنے جا کے منا دی. اس لیے تو پالوس نے کہا جب مسیح کی یہ منادی کی جاتی ہے تو مردوں میں سے جی اٹھا, اور یہی ہمارا فخر ہے. آمین. سب کہیے ہاللیلویا, ہاللیلویا. بے شمار باتیں, لیکن ایک دو بات آپ کے سامنے یوں ہی پڑھ دیتا ہوں. رومیو 4 بات میں لکھا ہے کہ مسیح ہمیں راست باز ٹھہرانے کے لیے زندہ ہوا ہے. سو مسیح کا جی اٹھنا ہمیں راست باز ٹھہراتا ہے. مکاشفہ 5 باب 9 آیت سے لکھا ہے اس نے ہمیں بادشاہی اور کاہن بنا دیا. مسیح کے جی اٹھنے سے ہمیں کہانت بھی ملتی ہے, بادشاہی بھی ملتی ہے, گناہوں کی معافی بھی ملتی ہے, راست بازی بھی ملتی ہے. زبور 35 پہلی آیت میں لکھا مبارک ہے وہ جس کی خطا بخشی گئی اور جس کے گناہ ڈھانکے گئے. ہم مبارک ہو گئے. آمین. اسی دوسری بات میں لکھا ہے کہ جب ہم اپنے گناہوں اور قصوروں میں مردہ تھے تو اس نے ہمیں زندہ کیا ہے. ہم بھی کیا ہو گئے ہیں؟ ہم بھی مردہ تھے, اب زندہ ہو گئے. ہمیں معاف کیا ہے اور حکموں کی دستاویز سامنے سے ہٹا دیے. اعلان. سو آپ کو آپ کا جی اٹھنا مبارک. مسیح کا جی اٹھنا تو مبارک ہے ہی ہے. دراصل آپ کو آپ کا جی اٹھنا مبارک ہو, چونکہ مسیح نے جی اٹھنے کے سبب ہمیں زندگی بخش دی. آمین. سب کہیے ہاللیلویا, ہاللیلویا. آئیے یسوع مسیح کے جلال کے لیے زوردار تالیاں.